موزوں پر مسح کرنا. موزے کیسے بولتے ہیں؟ خفین بولے تو موزے، موزے بولے تو چمڑے کے موزے، چمڑے کے ساکساں کہ اس کو پہن لے کر آدمی سردی کے دنوں میں استعمال کرتے، اسے یوز کرتے تاکہ سردی سے بچ جائے، سردی کے نقصان سے بچ جائے. 80 سے زیادہ صحابہ اس کو روایت کرتے، 80 سے زیادہ صحابہ موزے پر مسح کرنے کو. اس میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں، وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دے دیے، ایسے 10 صحابہ بھی اس کو روایت کرتے. 80 سے زیادہ صحابہ موزے پر مسح کے روایت کو بیان کرتے. تو موزے پر مسح بولے تو چمڑے کے جو ساکساں ہوتے اسے موزے بولتے. اب اس کا فائدہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت پر احسان ہے اللہ کا، اللہ نے اس امت کے لیے موزے پر مسح کو جائز قرار دیا ہے کہ سردی کے دنوں میں جس سے پیراں کھلے رہے تو پاؤں پھٹ جاتے، نقصان ہوتا، پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو ایسے وقت میں وہ ساکساں کو پہن لیتا، وہ موزوں کو پہن لیتا. اب موزے کو پہننے کے بعد وضو کرتے وقت میں عام طور سے جو وضو ہوتا وضو کر لیتا ہے. جب پیروں دھونے کا مسئلہ آتا، پیر کے دھونے کا، اس وقت میں اس پر مسح کر لیتا ہے. یعنی 3 انگلیوں کو اوپر سے کھینچ لیے تو مسح ہو گیا. 3 انگلیاں لے لیے، اب موزے کے اوپر اپنے پیر کو اوپر رکھ کر اوپر کھینچ لیے تو ہو گیا 3 انگلیاں. مسافر ہے آدمی، سفر کر رہا، اس کے لیے 3 دن 3 رات. مقیم ہے 1 دن 1 رات، 24 گھنٹے مقیم کے لیے. مسافر کے لیے 3 دن ہے، 3 دن کے لیے اجازت ہے اسے، تو اس میں مسح کر سکتا ہے. اس کو شریعت نے اجازت دی، اللہ کی طرف سے احسان ہے. اگر اللہ ٹائٹ کر دیا، اللہ کی طرف سے اس کی اجازت نہ ہو، مطلب موزے پر مسح ہی نہیں کر سکتا تو بڑی تکلیف ہوتی. عام طور سے اس سے فائدہ ہوتا، سفر میں پیران دھونے میں بڑی تکلیف ہوتی. موزہ پہن لیا، ہاتھ منہ دھو لیا، مسح کر لیا، پاؤں کو دھونے کے وقت میں موزے پر مسح کر لیا، ختم، الحمدللہ پاؤں دھل جاتے، اس کے پاک ہو جاتے. موزے پر مسح کرنے سے یہ مسح کرنا ایسا ہے گویا کہ پیروں کو دھونے کے برابر ہو جاتا. تو ایک صحابی ہیں جن کا نام مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا. کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں میں موزہ پہنے ہوئے تھے، چمڑے کے ساکساں پہنے تھے. تو میں نے ارادہ کیا آپ وضو کرنے کے وقت میں آپ کے پیروں سے وہ موزوں کو نکال دوں، آپ کے پیروں سے کیا کروں؟ وہ موزوں کو نکال دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، ان کو رہنے دو، میں نے ان کو پاکی کی حالت میں پہنا ہے. کس حالت میں پہنا ہے؟ پاکی کی حالت میں پہنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر مسح فرمایا. کیا کیا؟ ان دونوں پر مسح فرمایا. تو موزے جو پہنیں گے وہ پاکی کی حالت میں پہنیں گے. کب پہنیں گے؟ پاکی کی حالت میں. تو طریقہ سمجھ میں آیا نا؟ موزے کسے بولتے، کب پہننا، اس کا طریقہ کیا، یہ چند باتیں ہمیں اس میں غور کرنا ہے. اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. نمبر 1، موزہ کس کو کہتے؟ خفین یعنی موزہ کس کو کہتے؟ یہ چمڑے کے موزے ساکساں ہوتے، چمڑے کے ساکساں. عام ساکساں جو ہوتے ہیں جیسے جو شوز میں ہمیں پہنتے، وہ ساکسوں کے اوپر مسا نہیں، اسے نکالنا، نکال کو پاؤں دھونا. ساکساں سے مراد، موزے سے مراد چمڑے کے ہیں. کیا ہے؟ چمڑے کے. اچھا، کب پہننا ہے؟ آدمی وضو کر لیا یا غسل کر لینے کے بعد اس کو پہن لینا. اچھا، اب اس کے طریقہ کیا، مسح کرنے کا طریقہ کیا؟ جیسے ہمیں وضو کر لیتے، ہاتھوں کو دھو لیے، کلی کر لیے، ناک میں پانی ڈالے، پھر وضو کے فرائض، چہرہ دھو لیے، ہاتھوں کو دھونے، ہاتھ کونیوں سمیت سر کا مسح کر لیے. اب پیروں کے دھونے کا مسئلہ. اب ایسے صورت میں موزے پہن کر
پہن کر ہے تو کیا کریں گے؟ اپنے تینوں انگلیوں کو، شہادت کی انگلی، بیچ کی انگلی اور اسی طرح بنسر، یہ تینوں کو کیا کریں گے؟ یہ پاؤں کے سروں کے اوپر رکھ کر ایسا کھینچیں گے، اوپر رکھ کر کیا کریں گے؟ اسی طرح بائیں پیر کا بھی ایسا کھینچنے سے یہ عمل ہو جاتا۔ اب ایک ہے مقیم، ایک مسافر۔ مقیم بولے تو اپنے گھر کے پاس ہے، مسافر بولے تو سفر کرنے والا۔ مسافر کے لیے کتنے دن ہے؟ جو سفر شرعی کر رہا ہوں، سفر شرعی بولے تو 70 پر 6 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہوں، 70 پر 6 کلومیٹر کا آگے اس کا ارادہ ہو سفر کا، تو اس آدمی کے لیے 3 دن 3 رات آدمی کیا کر سکتا ہے؟ اس پر مسا کر لے کر نماز پڑھ لے سکتا ہے۔ مقیم ہے، اپنے گھر کے پاس ہے، تو 1 دن 1 رات 24 گھنٹے کی اسے اجازت ہے، نکالنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس کو بولتے ہیں خفین پر مسا، موزے پر مسا۔ حضرت شریح بن حانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ خفین پر مسا کرنے کا طریقہ، کہ خفین پر کس طرح مسا کرے، ان مسیح الخفین۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن 3 رات مسافر کے لیے فرمایا اور 1 دن 1 رات مقیم کے لیے۔ تو یہ مسئلہ ہے خفین کا طریقہ، اس کے احکام۔ اچھا، باب نواقض الوضوء، وضو کو توڑنے والے چیزوں کے بیان میں، کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے احکام۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جس کا حدث ہو گیا ہے، جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ تو آدمی کی بے وضو آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی، باوضو آدمی کی نماز قبول ہوتی ہے، بے وضو آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کنت رجلا مزاء، میں ایک بہت زیادہ مزی آتی تھی مجھے۔ مزی کسے بولتے؟ مزی بولے تو ایک ہے جوان بچوں کو بھی جوش کے وقت میں، شہوت کے وقت میں، خواہش کے وقت میں، یا میاں بیوی کو بھی ملنے سے پہلے بھی ایک چکنا پانی آتا ہے، اس کو مزی کہتے ہیں۔ ایک ہوتی مزی، ایک ہوتی منی۔ منی کس کو کہتے ہیں، مزی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت حساس مسئلہ بھی ہے، بہت معلوم کرنے کا یہ مسئلہ ہے۔ امت میں نوجوانوں میں 90% ایسے نوجوان ہیں جو اس مسئلہ ان کو معلوم نہیں، اور اس مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے مسجد تک نہیں آتے۔ ابھی پانی نہایا ہے، مسجد کو آگے تو ڈر جاتا، نہیں نہا سکتا نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ناپاک ہیں، اللہ کے گھر کو کیسے جائے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے عام طور سے نوجوانوں کا، کہ وہ مزی کے اعتبار سے بہت پریشان ہیں۔ حالانکہ ہمیں آسان ہے بہت، اور اس کو عام بھی کرنا ہے، سمجھانا بھی نوجوانوں۔ ایک ہوتی منی، ایک ہوتی مزی۔ پہلے سمجھنا ہے منی کس کو کہتے ہیں۔ منی کہتے ہیں وہ پانی ہے جو دوڑتا ہوا آتا ہے، اور اس کے آنے کے بعد آدمی کے عضو ڈھیلے ہو جاتے ہیں، آدمی کمزور ہو جاتا ہے۔ دوڑتا ہوا پانی خواہش کے ساتھ آتا ہے، اور اس کے آنے کے بعد آدمی کمزور ہو جاتا ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں منی۔ اس کے آنے سے پہلے جو چکنا پانی آتا ہے، چکنا پانی آتا ہے، جگیٹ کا پانی آتا ہے، جو دوڑتا ہوا نہیں آتا، اور اس کے آنے کے بعد بھی آدمی تھکا ہوا نہیں محسوس ہوتا، اس کو بولتے ہیں مزی۔ وہ کیا ہے؟ اب مزی سے وضو ہوتا ہے اور منی سے غسل واجب ہوتا ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آنا، ایک ہوتا ہے منی، ایک ہوتا ہے مزی۔ تو منی کس کو کہتے ہیں؟ وہ دوڑتا ہوا پانی جس کے آنے کے بعد، نکلنے کے بعد عضو ڈھیلا ہو جاتا ہے،
آدمی کم ڈھیلا ہو جاتا ہے، آدمی کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے، سستی آ جاتی، اس کو بولتے ہیں منی۔ اور مزی کس کو کہتے ہیں؟ جوش کے وقت میں جو پانی چکناٹ پانی آتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں۔ مزی سے وضو واجب ہوتا ہے، غسل نہیں، غسل کی ضرورت۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے عضو کو دھو لو، اپنی شرمگاہ کو، اور نماز پڑھ لو، اور وضو کر لو، نماز پڑھ لو۔ اور منی کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ غسل واجب ہوتا ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے میں ایسا آدمی تھا کہ مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی اور مجھے شرم محسوس ہوتی تھی کہ یہ مسئلہ اللہ کے نبی سے پوچھوں۔ تو میں ایسا اس لیے کہ میرے گھر میں نبی کی بیٹی موجود ہے، اب یہ مسئلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے پوچھوں؟ مجھے شرم محسوس ہوتی تھی، استحیی، میں کچھ شرم محسوس کرتا تھا۔ تو میں ایک صحابی تھے جن کا نام مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ، ان کو میں نے حکم دیا کہ آپ یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں۔ تو مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ ایک آدمی ہے جن کو بہت زیادہ مزی آتی ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغسل ذکرہ ویتوضأ، کہ اپنے عضو کو دھو لے، اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور وضو کرے۔ یہ مسئلہ۔ اب وہ خی آ گیا، تو خی کا مسئلہ کیا؟ آدمی خی کر لیا، نواقی سے وضو میں سے معلوم ہے 8 چیزیں وضو کو توڑنے والی۔ کتنی چیزیں؟ 8 چیزیں وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ اب ہمارے موٹے انداز سے لوگ سمجھ میں آنے کے واسطے لوگ ایک اللہ والے ایک ترتیب، تاکہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، اس کی ایک ترتیب بولے۔ وہ کیا ہے؟ سر کے اعتبار سے 2، اور منہ کے اعتبار سے 2، جسم کے باڈی کے اعتبار سے 2، پیشاب پاخانہ کے راستے کے 2 بولے۔ اب سر کے اعتبار سے 2 کیا؟ دیوانہ ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، اس سے کیا ہو جاتا؟ وضو ٹوٹ جاتا۔ آدمی دیوانہ ہو گیا تھوڑی دیر کے واسطے، وضو ٹوٹ گیا۔ بے ہوش ہو گیا، کوئی چیز دیکھ کر گر گیا، چکر لگ گیا، بے ہوش ہو گیا، وضو ٹوٹ جاتا۔ منہ کے 2 کیا؟ نماز میں کھڑ کر ہا 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 کو کھلکھلا کو ہنسیا، آدمی اطراف آدمیوں کو سنائی دیا، تو اسے بولتے ہیں کھلکھلا کر ہنسنا۔ کھلکھلا کر ہنسنے سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کھلکھلا کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، اور اسی طرح کھلکھلا کر ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور خے کرنے سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خے کرنے سے ضروری نہیں منہ اتنی خے کیا کہ منہ بھر کو خے کرا ہے، اس سے بھی کیا ہوتا؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جسم کے 2 کیا ہیں؟ جسم کے ٹیک لگا کو سو گیا، اب دیوار کو ٹیک لگایا، سو گیا، سمجھے؟ نماز کی حالت میں کون سی حالت میں بھی سو جاؤ، آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو ٹوٹتا ہے ٹیک لگا کر سونے سے، وضو ٹوٹ جاتا، سمجھے نہیں؟ بہت سے لوگ جمعوں میں آتے دیوار کو ٹیک لگا کر سو جاتے، یہ اب امام صاحب مؤذن صاحب جیسے اقامت دینا شروع کر دینا فوراً رکعت باندھ دیتے، حالانکہ ان کا وضو ہی نہیں۔ بہت سے لوگ کرسی میں بیٹھے بیٹھے ایک نیند لے لیتے، خراٹے مارتے رہتے، خر کا، اور ہے نا ان کا وضو ہی ٹوٹ گیا، پھر کیا کرتے؟ نماز میں آنکھ کو پونچھ کھڑ جاتے، ان کا نماز کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، سمجھے؟ اسی طرح جسم کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر بہنا، کیا ہونا؟ خون نکلا، پیپ نکل کو بہنا۔ بہنے کا مطلب کیا کہتا ہوں؟ نکل کو ہانچ رہا تو نہیں، نکل کو ڈھلنا۔ اب بہت سے مرتبہ زخم ہو گیا، خالی خون دکھتا رہتا، لیکن نہ خون آتا نہ پیپ آتا، اس سے وضو ٹوٹتا نہیں۔ یہ بہنے کی شرط ہے، نکل کو ڈھلنا اپنی جگہ سے، ذرہ ڈھلا تو بس۔ سمجھ میں؟ کتنے چیزیں ہوئی؟ 6 چیزیں ہوئی۔ اب پیشاب پاخانہ کے راستے سے کیا؟ پیشاب نکلنا، پیخانے کا نکلنا، ہوا کا خارج ہونا، یہ تمام چیزیں، یعنی تقریباً کتنی چیزیں ہوئی؟ 8 چیزیں۔ ان کو نواقض وضو بولتے ہیں، یعنی وضو کو توڑنے والی چیزیں۔
اب بہت سے لوگ ہم بولتے ہیں حضرت لنگی کھل گئی وضو ہے کیا کہ پوچھتے. اب بھائی ہمیں 8 چیزوں میں سے دیکھنا. ہاں یہ 8 چیزوں میں سے اگر ہے کیا ہے, اگر 8 چیزوں میں سے نہیں ہے کہ تو پھر نہیں. اب ہمیں آرام سے سمپل ہم اپنے ذہن میں بٹھا لینا یہ اصول وضو کو توڑنے والی چیزاں یہ ہیں. اگر یہ چیزوں میں سے ہے کیا, حجامت کرے تو کیا حضرت غسل واجب ہے کیا پوچھتے. سمجھ میں آیا نہیں؟ حجامت کرانے سے وضو ٹوٹ جاتا کیا پوچھتے. غسل کرنا کیا کئی کو کرنا ہے, وضو بھی کئی کو کرنا ہے. ہاں ایک بات ہے پاکی صفائی ہے, اب اور چیز ہے اللہ کے گھر میں آیا پاکی صفائی اور چیز ہے, ورنہ تو اس سے کیا نہیں ٹوٹا ہے, وضو نہیں ٹوٹا ہے. سمجھ میں بات ہے. تو 8 چیزوں میں سے تو خی بھی کیا ہے, خی بھی ناقص وضو میں سے ہے. بات سمجھے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خی کیا وضو کیا. خی آپ نے خی فرمایا, آپ کو خی آئی تو آپ نے وضو فرمایا. اور میں نے ثوبان رضی اللہ عنہ کو دمشق کی جامعہ مسجد میں ملاقات, دمشق کی مسجد میں ملاقات کیا اور میں نے اس کا ذکر کیا. کون فرما رہے؟ ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں ایک صحابی جن کا نام ثوبان ہے, میں ان سے ملاقات کیا. دمشق کو 2 طریقے سے پڑھ سکتے, ایک ہے دمشق بھی بول سکتے, ایک آپ کو دمشق بھی بول سکتے. تو دمشق کی مسجد میں ملاقات کر کو اس کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خی کر کو وضو کیا ہے. تو وہ صحابی پر جو سنے تھے نا ثوبان بولے صدقہ, آپ نے سچ فرمایا. میں اس وقت میں پانی ڈالا, آپ نے وضو فرمایا. میں کیا کرا اس وقت میں پانی ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا. اللہ حضرت بسرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مس احدکم ذکرہ فلیتوضا. تو ایک مسئلہ ہے اور ایک مسئلہ بھی ہے. عام طور سے اگر آدمی اپنے شرمگاہ کو چھوا تو کیا اس سے وضو ٹوٹتا ہے کیا؟ سمجھ میں آنے. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کو فرمایا, اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت طلق ابن علی رضی اللہ عنہ, علی کے بیٹے یا اور رہیں, فرمایا ایک آدمی نے اپنے شرمگاہ کو چھوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی جسم کا ایک حصہ ہے, ٹکڑا ہے. جیسے ہاتھ کو چھونے پر وضو کرنا ضروری ہے کیا, اسی طرح شرمگاہ کو چھونے سے بھی کیا نہیں ہوتا ہے, وضو کرنے کی ضرورت نہیں. شرمگاہ کو چھونے سے کیا نہیں ہوتا, وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہوا بضاعۃ منک, وہ بھی تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے, جسم کا ایک ٹکڑا ہے. جیسے عام اور عضو چھونے سے غسل واجب ہوتا نہیں, چہرہ چھونے سے وضو واجب ہوتا نہیں, ہاتھ چھونے سے وضو واجب ہوتا نہیں, اسی طرح شرمگاہ کے چھونے سے بھی کیا نہیں ہوتا ہے, وضو واجب نہیں ہوتا ہے. تو یہ مسائل ہیں جو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.